السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ النساء، آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی 2 آیات مبارکہ کو مکمل کریں گے۔ دو نہیں، تقریباً 4 ہیں، 106 تک۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں، پھر اس کی ہم ترکیب، گرامر اور ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی 4 آیات ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں دیکھ۔ اذا شرط کا فائدہ دے رہا ہے۔ اذا قضیتم، قضا یقضی، قاف ضاد اور یا مادہ باب ضاد سے۔ قضیتم فعل ماضی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل۔ فاذا قضیتم، جب تم، یعنی یہاں پہ قضا سے مراد ہے ادا کر چکو۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، انتم اس کا فاعل، صلاۃ مفعول۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، تو یہ شرط ہو گیا، جواب آ رہا ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا۔ ذکر یذکر، ذکر کرنا اللہ کا۔ اذکروا، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ۔ اذکروا اللہ مفعول، اس لفظ الجلالہ۔ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاما، کھڑے ہوئے، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے۔ یہ حال ہے، کس حالت میں ذکر کرنا ہے، اس لیے دونوں منصوب ہیں۔ وعلی جنوبکم، اور اپنے جو ہے وہ اپنی کروٹوں پر۔ علی جنوبکم، علی حرف جر، جنوبی مجرور ہو گیا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یہ اذا شرط بن رہا ہے۔ اطمأننتم فعل ماضی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، یہ باب افعل اللہ پر ہے۔ اور فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، اقام یقیم، قائم کرنا، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ مفعول، نماز قائم کرو۔ یعنی جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ سفر سے واپس آ جاؤ، یا پھر آپ خوف کی حالت میں آپ نماز ادا کر رہے تھے، اب جب اطمینان حاصل ہو گیا تو اب پوری نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اسم انہ ہو گیا حالت نصب میں۔ اب یہ پورا جو ہے یہ خبر ہے انہ کی، لیکن یہ پورا ایک جملہ اٹ سیلف ہے۔ کانا یکونو، کانت اس فعل ناقص ماضی، کانت ہیا اس کا اسم ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے الصلاۃ کی طرف۔ ہیا اس میں مستتر ہے اس کا اسم۔ علی المؤمنین، مومنین پر، کتابن لکھا ہوا ہے، موقوتاً مقررہ وقت پر، یہ اس کی صفت ہو گئی، اور یہ خبر کانت ہے، اس لیے یہ حالت نصب پہ ہے۔ ان الصلاۃ، یقینا نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر وقت مقررہ پر لازم ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، لائے نہیں ہے، نون یہاں پہ آنا تھا، وہنا یہین تہنون، نون ڈراپ ہو گیا، انتم اس کا فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے تھکنا یا سستی کرنا۔ ولا تہنوا، تم، انتم اس کا فاعل ہے، لا تہنوا، تم ہرگز مت تھکو، سستی اختیار کرو۔ کس معاملے میں؟ فی حرف جر، ابتغاء القوم، ابتغاء القوم تھا مرکب اضافی، یہ کہ قوم کو تلاش کرنے کے لیے یا ان کا پیچھا کرنے کے لیے، یہ مجرور ہے اس کی وجہ سے، اور یہ پورا متعلق فعل ہو گیا تہنوا۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، کہ قوم کا پیچھا کرنے سے سستی مت کرو۔ ان تکونوا، ان حرف شرط، کانا یکونو، تکونون کا نون ڈراپ، سو اس کا انتم اس کا اسم ہے، یہ ناقص فعل ماضی جمع مضارع کا صیغہ ہے۔ تکونو، ان تکونو، تکونون تم ہوتے ہو، تم ہوگے۔ ان تکونو، اگر تم ہوئے ہو، کیا ہوئے ہو، یہ اس کی خبر ہے۔ تعلمون، تعلمون، حمزہ لام میم مادہ باب سمیہ سے آتا ہے، سین سے، اس کا انتم اس کا فاعل ہے۔
ان تکونوا تعلمون اس کا مطلب ہوتا ہے بے آرام ہونا. ویسے علم درد کو بھی کہتے ہیں, تکلیف کو بھی کہتے ہیں, تو تعلمون یہاں پہ اس کو بے آرام کے معنی میں لے گیا. ان تکونوا تعلمون جیسا کہ تم بے آرام ہوئے ہو, تو یہ جواب شرط آ رہا ہے انہم یعلمون. ہم اس کا اسم مبتدا بنایا گیا, ہم یعلمون وہ ہوتے ہیں آرام, بے آرام یا ہوں گے بے آرام. ان حرف شرط ان تاکید انہم بن گیا, یہ ہم اسم ان اور یہ تعلمون پورا خبر ان بن گیا. فانہم یعلمون وہ بھی ہوئے ہیں بے آرام, کیونکہ شرط کا جواب آ رہا ہے. کما کاف تشبیہ کے لیے, ما موصولہ, تعلمون انتم یہ اس کا صلہ ہے, انتم یعنی تم, جیسا کہ تم بے آرام ہوئے ہو. اب یہ پورا کما تعلمون یہ پورا متعلق فعل ہو گیا یعلمون کا. تو یہ ہے اس کی گرامر. آگے چلتے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ, رجا یرجو را جیم واو مادہ باب نون سے آتا ہے, امید رکھنا. وَتَرْجُونَ انتم فعل مضارع ہے, یہ اس کا فاعل. وَتَرْجُونَ تم امید رکھتے ہو, من اللہ اللہ سے جار مجرور متعلق فعل. ما موصولہ لا نفی کا, یرجونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ, ہم اس کا فاعل. ما لا یرجونا وہ امید نہیں رکھتے اس کی جس کی, یعنی وترجون من اللہ تم امید رکھتے ہو اللہ سے, ما لا یرجونا اس کی جو جس کی وہ نہیں رکھتے. وکان اللہ یہ اسم کانا خبر کانا, کان اللہ علیما حکیما اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. انا انزلنا الیکا, انزلنا باب افعال میں انزلنا ہم نے نازل کیا, نحن اس کا فاعل, اس کا نحن مبتدا بنا, اس پہ انا کی تاکید آئی تو بن گیا انا. سو اسم انا نحن اس میں موجود ہے, یہ انزلنا خبر انا بن گیا, خبر انا. سو انا انزلنا یقیناً ہم نے نازل کیا ہے, یہ متعلق فعل انزلنا, الیکا آپ کی طرف, یہ مفعول نصب میں ہے, منصوب ہے, الکتاب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے, بالحق کی حق کے ساتھ, بار فجر متعلق فعل. یہ لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے, لتحکم حکم یحکم یعنی حکم قائم کرنا, فیصلہ کرنا. لتحکم یہ نصب ہو گیا لام کی وجہ سے, لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں, انت اس کا فاعل. لتحکم بین الناس لوگوں کے درمیان, یہ ظرف ہے نصب ہے اس کے لیے. بما اراک اللہ با حرف جر یہ متعلق فعل ہے, لتحکم ما موصولہ, اراکا اراکا یوری یہ ارا یرا باب افعال میں, را حمزہ یا مادہ باب افعال میں گیا. رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, ارا کا مطلب کسی دوسرے کو دکھانا. رآ فعل لازم ہو گیا کہ اس کا صحیح ہے, یہ ارا کا مطلب ہے کسی دوسرے کو دکھانا. ارا کا اللہ اسم الجلالہ فاعل ہے, ارا کا, ارا کاف یہ مفعول ہے, انتا منصوب ضمیر ہے, اراک اللہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. یعنی لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں, بین الناس لوگوں کے درمیان, بما اراک اللہ اس کی سبب جو اللہ نے آپ کو دکھایا, یعنی اللہ نے آپ کو جو قرآن اور آیات نازل فرمائی ہیں. ولا تکن لا نہیں کا, کانا یکونو تکونو واو ڈراپ ہو گیا چونکہ دونوں ساکن ہوئے. لا تکن انتا اس کا اسم, آپ مت ہو جائیے, للخائنین لام حرف جر, خائنون سے خائنین مجرور ہو گیا, للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے. خصیمن, خصیمن کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی, خصیمن کو ہوتا ہے جھگڑا کرنے والا. یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی طرف سے یعنی دلائل پیش کرنے والا. واستغفر اللہ انت فاعل, استغفر یستغفر تستغفر, تا ڈراپ, استغفر اور یہ ملانے کے لیے زیر دے دی گئی, امر کا صیغہ, انت فاعل, اسم الجلالہ منصوب, مفعول. اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. ان اللہ اللہ اسم انا, کان یہ خبر انا, کانا میں ہوا اسم موجود ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف.
غفوراً خبر و کانا اور رحیماً خبر و کانا، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ تو تھا آیات، ان کا ترجمہ، ان کی گرامر۔ الحمدللہ ہم اتنا سب لمبا سفر طے کر چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے ان چیزوں کو پک کرنا مجھے امید ہے کہ بہت آسان ہے۔ آئیے اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ جی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز خوف کے بعد کثرت ذکر الہی کا حکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ گو ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد بھی مشروع اور مرغوب ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ اس نماز کے ارکان میں تخفیف کر دی گئی اور اس میں آنے جانے کی بھی رخصت ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی سہولتیں اور دیگر نمازوں میں نہیں ہے ایسا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی ظلم منع ہے، لیکن حرمت والے مہینے میں سخت حرمت اور عظمت کی وجہ سے اس کی ممانعت کی تاکید کی گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جیسا کہ پہلے نماز پڑھتے تھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہے زخمی ہونے کے باعث دشمن کے تعاقب کی ترغیب، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، یعنی دشمنوں کی تلاش میں کسی کمزوری کا ثبوت نہ دو بلکہ ان کا تعاقب کرو، ان سے خوب لڑو اور گھات کی جگہ ان کے طاق میں بیٹھے رہو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، تم بے آرام ہوتے ہو جیسا کہ، یعنی اگر تم زخمی اور قتل ہوتے ہو وہ بھی تو اسی طرح زخمی اور قتل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یعنی جیسا کہ تمہیں شکست لگا ہے اسی طرح کا ان لوگوں کو بھی شکست کا زخم لگ چکا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں اور انہیں زخم اور دکھ پہنچتے ہیں اس اعتبار سے تم لوگ برابر نہیں ہو۔ اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ علم و حکمت والا ہے اپنے ان تکوینی اور شرعی احکام کے بارے میں جن کا وہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تفسیر اگلی دو آیات کی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سچی کتاب ہے جو حالات و واقعات کے بیان کرنے میں بھی سچی ہے اور لوگوں سے مطالبات کرنے میں بھی سچی ہے۔ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز کو سنا تو آپ کا شانہ نبوت سے نکل کر ان کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جسے میں فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، جو خواہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ اس کے بعد دوسری ایک حدیث ہے، اس میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں تو صرف ایک بشر ہو سکتا ہے تم میں سے بعض لوگوں کی نسبت اپنی دلیل زیادہ چرب زبانی سے پیش کر سکیں، لیکن میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں سنتا ہوں، لہٰذا اگر میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دیا تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ تو میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں جسے وہ قیامت کے دن اپنی گردن کے گرد بھڑکاتا ہوا لے کر آئے گا۔ یہ ارشاد نبی سن کر دونوں انصاری رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میرا حق بھی میرے بھائی کے لیے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب تم نے یہ بات کہی ہے تو جاؤ اور اسے آپس میں تقسیم کر لو، صرف اپنے اپنے حق کی جستجو کرو اور قرعہ ڈال لو، پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حقوق سے بری الذمہ ہو جائے۔
تو یہ تو اپنے حقوق کے مطابق. دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بعض لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا یا آپ اس طرح سے علم غیب بذات خود رکھتے تو کیا اس طرح کے تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے کہ دو آدمی اگر آپ کے پاس آتے ہیں کوئی فیصلہ کروانے کے لیے اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں، آپ ان سے فرما رہے ہیں کہ یعنی تم میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں اس بات سے کہ آپ فیصلہ دینے میں صرف ان کی باتیں سن کر، ان کے دلائل کو سن کر فیصلہ دیں گے، اس کے بیہائنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو وہ بیان یعنی جو ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، آپ تو صرف ان دلائل کی بنیاد پر فیصلہ دے سکتے ہیں، نہ کہ اس کے پیچھے کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائیں اور وحی آئے اور اللہ کی طرف سے آپ کو وہ معلومات دی جائیں. یہ تو جی تفسیر تھی ان 4 آیات کی. انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب.